أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو دوستو، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے محبت کا یا اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کر پاؤ گے، اور اسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی محبت، اس کا بھی ثبوت مل جاتا ہے، یا یہ کہ وہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ فاتبعونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ آپ کے سامنے والے نے پاؤں رکھا، آپ بھی اسی جگہ پاؤں رکھیں گے۔ جس نقش قدم پر وہ چل رہا ہے، آپ بھی اسی نقش قدم پر چلیں گے، تو پھر کامیابی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت حاصل کر لو گے۔ اب اکثر ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ صورت سے زیادہ سیرت کی فکر کرنی چاہیے، صورت سے زیادہ سیرت کی فکر کرنی چاہیے کہ سیرت میری ٹھیک ہو جائے، صورت کی خیر ہے۔ پردے سے زیادہ دل میں پردہ ہونا چاہیے، اس طرح کے جملے آپ نے سنے ہوں گے۔ آنکھوں کا پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے باطن کو ٹھیک کر لیں۔ سیرت کا یہی مطلب ہے، سیرت اسی کو کہا جاتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن جب آج اگر ہم کسی سے کہیں کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں آپ علیہ السلام کے لیے جان تک دینے کو تیار ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ آپ علیہ السلام کی ناموس کی بات ہے، آپ علیہ السلام کی کسی بھی معاملے میں کوئی گستاخی کر رہا ہو تو ہم اس کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں، اور ہم اپنے طور پر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جواب لازمی دیں گے۔ اگر جان دینے کا وقت آئے تو جان بھی دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ خراب ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو ہم اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، ایک طرف تو میرا دعویٰ یہ ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فرامین، جو احکام ہم پر لاگو ہوئے ہیں، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کے 5 طریقے، ان 5 چیزوں پر اگر ہم عمل کر لیں گے گویا کہ آپ کی سیرت پر عمل کر لیا۔ اگر ان 5 چیزوں پر عمل نہیں کیا تو آپ کی سیرت پر بھی عمل نہیں کیا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے عقائد آتی ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یہ عقیدہ ہو اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ عقیدہ ہو اس کا۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اس طرح کے عقائد جو موٹے موٹے ہیں وہ اسے ازبر اور اس پر پختہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا عبادات کے اندر سستی نہ کرتا ہو، عبادات مکمل ادا کرتا ہو، نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گرمی کے روزے آ جائیں تو چھوڑ دیے، سردی کے آ گئے تو رکھ لیے، کم وقت کا روزہ ہے تو رکھ لیا، زیادہ وقت کا روزہ ہے تو چھوڑ دیا۔
اس طرح کی سستی اگر نظر آئے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیرت پر عمل نہیں ہو رہا۔ تیسری چیز آتی ہے معاملات، جن کا تعلق ہمارے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم معاملات میں ہوتے ہیں، اور صرف اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے معاملات کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ بنا کر دیتے ہیں یا ترتیب دیتے ہیں یا ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو معاملات کے اندر بھی سستی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی سے میں نے اگر قرضہ لیا ہے تو مجھے واپس کرنا ہے، کسی کو میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو اس کے نفع نقصان کو بتا کر بھیجوں، ایسا نہ ہو۔ الحمدللہ پہلے تو شاید ہمارے کام کے اندر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، لیکن اب الحمدللہ ہمارے باسکٹ میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب اگر ہم اس کے اندر اونچ نیچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا میں تو ہو ہی گئے۔ تو اب ہمیں مکمل طور پر اپنے کلائنٹ کو وہی چیز دینی ہے جو اس کی نیڈ ہے، جو اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس سے ہٹ کر دی تو ہم اس کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم نہیں چل رہے۔ خرم یار پانی کا بولنا تھا، سیرت کے مطابق ہم نہیں چل رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ معاملات، پہلی چیز کیا تھی؟ عقائد، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ صرف ایسا نہیں کہ ہم کلائنٹ کے ساتھ ہی ہو، ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی مختلف چیزیں جن کا تعلق لین دین سے، ایک طرف سے آپ نے لیا، دوسری طرف سے آپ نے کوئی چیز دی، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز آتی ہے معاشرت۔ معاشرتی اعتبار سے آپ کا کیسا رویہ ہے؟ معاشرت کہا جاتا ہے آپ کے جو آس پاس پڑوس کے لوگ ہیں، معاشرے میں آپ کا کیا کردار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خاندان کے اندر کچھ لڑائیاں ہوں، کچھ فسادات ہوں اور آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے کسی بات پر، آپ کہتے ہیں میرے اس سے کیا نقصان ہے، ناراض ہے، ٹھیک ہے، میں کون سا اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح آج کل یہ معاملہ خاندان کے اندر بھی ہونا شروع ہو، اس سے زیادہ بڑھ کر بہن بھائیوں میں بھی ہونا شروع ہو چکا ہے۔ حالانکہ پہلے آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے چلے جائے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ کم سے کم فوتگی میں شرکت ہو جایا کرتی تھی، خوشی یا غمی کے موقع پر شرکت ہو جاتی تھی، جتنی بڑی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، مزید ایک دوسرے کے ساتھ بے توجہی کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے اندر ہماری کامیابی ہے اور وہ اپنی زندگی جی رہا ہے، میں اپنی زندگی جی رہا ہوں، نہ میں اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں نہ وہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان جس نے جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہوا، میری طرف سے اس پر کوئی غم نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کر مرے یا کافر ہو کر مرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اس شخص کے لیے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے مسلمان ہونے پر اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ آخری وقت میں جب کلمہ پڑھتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 14-15 سال جس کی عمر ہے، بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالغ بھی نہیں تھا، تو وہ بچہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے والا بن گیا، مسلمان ہو کر مر رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کے بارے میں یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ناراض ہے؟
پانچویں چیز آتی ہے اخلاق. میرے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہو جائے. میں کس بات پر ناراض ہوتا ہوں, میں کس بات پر خوش ہوتا ہوں. میں اپنے بھائی میں, اپنے دوست میں ایک چیز دیکھوں اور میں اگر میری ناراضگی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو, اگر میری خوشی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. میری اپنی ذات کے لیے نہ خوشی ہو نہ غمی ہو. یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم کامیاب ہیں. تو سیرت بات شروع میں دوبارہ لے جاتے ہیں کہ سیرت کا تعلق بدن سے ہے, باطن سے ہے, ظاہر سے نہیں ہے. تو باطن اس صورت میں ٹھیک ہوگا جب ظاہر ٹھیک ہوگا. سمجھ گئے؟ یہاں آ کر میں نے دوبارہ کیا کہا جائے کہ پلٹی کھا لی ہے, سلسلہ جوڑ دیا ہے کہ ظاہر کو بھی ٹھیک کرنا ہے بات, کیونکہ ظاہر کو ٹھیک کرنا میرے اختیار میں ہے. یہ اختیار میں خود کنٹرول کر سکتا ہوں. دل کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے ریاضت کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے اپنی طاقت لگانی پڑتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اگر مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے پیروں پر ورم لے آتے تھے تو اس کے کس کے لیے تھا؟ وہ اپنے باطن کو بنانے کے لیے اور ہمیں دکھانے کے لیے تھا کہ تم لوگ بھی اگر جنت چاہتے ہو تو اس طرح کے اعمال کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. تو جہاں تک ہم جا سکتے تھے وہاں تک ہمیں اجازت دی کہ وہاں تک تم چلے جانا, اس سے آگے مت بڑھنا. صوم وصال تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, تم 3 دن کا روزہ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے, منع کیا گیا, لیکن خود رکھتے تھے آپ علیہ السلام. 4 شادیوں سے زیادہ تم نہیں کر سکتے, اگر کسی کو جذبہ ہے تو 4 ہی کرے, کیونکہ آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک قوم آنے والی ہے میرے پاس جو ایک پر ہی اکتفا کرے گی. آگے بڑھنا چاہیے. تو جہاں تک ہمیں ایک حد بندی دی گئی ہے وہاں تک جانا چاہیے, اس ایک سے نکل کر زیادہ میں جانا چاہیے, تاکہ جو اس وقت معاشرے کے اندر نہیں, یہ تو میں نے مذاکر کہا ہے, یہ میں نے مذاکر کہا ہے. آپ علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہے 4 تک شادیاں کرنے کی, ٹھیک ہے. تو یہ معاشرے کے اندر ہمیں اپنے کردار کو دکھانا ہے. دوبارہ اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ سیرت زیادہ ضروری ہے باطن کے اعتبار سے اور ظاہر کا اعتبار سے. ظاہر پر اپنا کنٹرول ہے, باطن پر اپنا کنٹرول نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک. آپ علیہ السلام کے ذکر کو کیا کہا کہ ہم آپ کے ذکر کو بڑھا دیں گے. تو ذکر کون کرے گا؟ جو ان سے محبت کرتا ہے, جو ان سے محبت کرتا ہے. ذکر کا نام یہ نہیں ہے صرف میلاد کو ہم نے ذکر سمجھ لیا ہے, صرف 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے ذکر سمجھ لیا ہے. حالانکہ پورا سال, پوری زندگی, یہ جو 5 باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے اندر پوری زندگی آتی ہے. ایک چیز بھی آپ علیہ السلام کی سیرت یا آپ کے فرامین سے باہر نہیں ہے. تو جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان, اپنا خاندان لوٹانے کے لیے تیار ہیں, تو سب سے پہلے اس دعوے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ثابت ہوگا ہمارے اعمال کے ذریعے. اگر ہمارے اعمال میں یہ چیز نہیں آ رہی تو پھر یہ ہمارا دعویٰ پختہ نہیں ہے. ہم اس میں بھی جھوٹے ہیں, ہم اس میں بھی غلط ہیں. اگر اس وقت ایمانی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں, صحابہ کرام کی اگر جھلک دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس دنیا میں بھی فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب ایمان لے کر آئے تو اپنی گردنیں کٹوانے میں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اپنے لیے شہادت سمجھتے تھے اور گردنیں کٹوائی. اور آج اگر اس نہج پر چل رہا ہے تو فلسطین کے مسلمان جن کا پورا خاندان تباہ ہونے کے باوجود وہ آخری عورت بچی، ان جنازوں پر بھی الحمدللہ ان کی قبولیت کی دعائیں رکھتی. تھوڑا سا اگر اس لمحے کو، اس چیز کو اگر ہم اپنے اس معاشرے میں لے آئیں کہ کہیں کبھی ایسا یہاں پر ہو تو پھر ہماری ماؤں کی یا ہماری بہنوں کی حالت کیا ہوگی، اس کا اندازہ ہم کو لگا سکتے. یہاں ایک بچہ بھی کیوں نہ مر جائے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، رنج ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکموں کو، اللہ رب العزت کی چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر کرے تو اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتے ہیں. اب نا صبرے کب ہوتے ہیں؟ جب ہماری ایمانی کیفیت کم ہوتی ہے. ایک شخص کا بزنس نہیں آ رہا، یا تو وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا یا اللہ سے دور ہو جائے گا. اگر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا بزنس نہ آنا یہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی. اگر وہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو یہ اس کا بزنس نہ آنا یہ اللہ کی طرف سے خیر نہیں ہے اس کے دور، پھر یہ عذاب بن گیا اس کو. میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، صبح شام آ رہا ہوں، وقت بھی دے رہا ہوں، میٹنگ بھی کر رہا ہوں، لیکن بزنس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اور اس بزنس نہ آنے کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. میں نے نمازیں نہیں چھوڑی، میں نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا. میں نے پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، بزنس نہیں آ رہی، تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا ایک آدھ صفحہ، بزنس نہیں آ رہا، تھوڑا بڑھا دیا میں اس کو. کام بھی بڑھا رہا ہوں، ساتھ میں عبادات بھی بڑھا رہا ہوں. تو یہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. اس پر شکر کریں، ایک طرف سے شکر کریں. اللہ تعالیٰ دروازہ کسی وقت کھول دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ کا جب رزق کے دروازے جب اللہ کھولتا ہے تو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے کھولتا. تو ہمارا رزق اسی طرح آتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک کلوزنگ چھوڑ کے یہاں آ کے کھڑا ہوں. اس وقت مجھے ایک کلوزنگ کرنی تھی، میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. کلوزنگ انشاءاللہ ہو جائے گی، وہ اللہ نے رزق لکھا ہے وہاں تک چلے جائیں گے. سیشن کے بعد وہاں چلا جاؤں گا. اگر یہ سیشن نہ ہوتا تو میں پہلے وہاں جاتا اور پھر یہاں آتا کلوزنگ کر کے. بہرحال اللہ رب العزت نے اگر ہمارے لیے بزنس رکھا ہے تو وہ ہمیں مل کر رکھا ہے. ہم نے اپنی ایفرٹس کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اس میں لگانا ہے اور اللہ کے قریب ہوتے جانا ہے. اگر ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے تو پھر وہ اللہ کا عذاب بن جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ میں نمازوں سے بھی دور ہوتا جاؤں گا اور کمپنی سے تو دور ہو ہی جاؤں گا، باقی ان چیزوں سے بھی دور ہو جاؤں گا. حالانکہ میں پانی پیتا نہیں ہوں کبھی اپنی تقریر کے دوران، لیکن شاید یہاں کھڑے ہو کر رہا ہوں اس کی وجہ سے ضرورت بار بار پڑے گی. ممبر چینج ہے، ہاں شاید، ورنہ ممبر پر کبھی ضرورت نہیں پڑی مجھے پانی کی. خیر، یا لوگ آج نئے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اپنے قریب کر رہے ہیں تو یہ رحمت ہے. اگرچہ ہمیں نظر آئے کہ یہ میرا بزنس نہیں آ رہا، میں محنت کر رہا ہوں اس کے باوجود میرا بزنس نہیں آ رہا، تو دوسری طرف یہ میں کیوں نہیں سوچتا کہ میں محنت کر رہا ہوں، اس محنت پر میرا اجر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس محنت پر میری جنت بنتی جا رہی ہے. اگر میں یہ سوچ لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے صبر بھی دے دیں گے اور میں اس پر پھر کام بھی کرتا رہوں گا. آج ہمارے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا بالکل
बर्दाश्त की कमी हो जाती है उनके अंदर, तो फिर वो इस तरह की बातें करने लगते हैं, यार इस जगह तो बिजनेस आता ही नहीं, इस जगह ये नहीं आता। तो उनसे अगर हम पूछें कि तुमने अल्लाह से कितना मांगा है, तुम अल्लाह के सामने कितने झुके हो, तो वो इसके लिए बताएगा नहीं। वो आगे से ये कहेगा मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये नहीं समझता कि मेहनत करना अल्लाह ने लिखा है, लेकिन कितनी मेहनत करनी है ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। बाज़ लोगों को अल्लाह बगैर मेहनत के भी देता है। तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेने वाला मैं बन जाऊँ। लेने वाला मैं कैसे बनूंगा? जब मैं अल्लाह का हो जाऊँगा। सबसे पहले अपने आप को अल्लाह का बनाना है, उसके बाद फिर बिजनेस भी आएगा, कन्वेंशन भी होता रहेगा। मलेशिया का कन्वेंशन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। 40 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर हम MBS या इन चीज़ों को देखें, पूरे साल के अंदर 40 लाख करना कोई बड़ी नहीं है। लेकिन एक मसाइल है उसमें, वो है टॉप अप की हैसियत से अल्लाह ताला वो क्या है, टॉप जो होंगे, टॉप 10 लोग जो है, बहरहाल हम कोशिश करें कि उन टॉप 10 में हम भी आ जाएं, टॉप 50 में हम भी आ जाएं, तो मुश्किल नहीं है। जहां हम 40 लाख कर सकते हैं, तो वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें टॉप 10 में भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि वैसे अमूमन कन्वेंशन में कितने लोग जाते थे? हम जैसे होते थे हमारे 70-80 लोग ना, 70-80 लोग जब एक महदूद वो होती थी, तो उसके बावजूद कंपनी ने 50 रखे, तो 50 लोग आराम से जा सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर किसी ने 40, 45, 50 लाख शुरू किया, इंशाल्लाह वो जाने वालों में ही। अच्छा इतने ही होंगे, ये तो कंसिडर्ड है ना, तो मैनेजर भी अलग, अगर उसने देखे तो 70 ही होंगे। हाँ मैनेजर इसके अलावा है 50 है। मैनेजर्स का जो रेटिंग है वो बहुत सख्त है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सीएल में कंपटीशन कम है। मेरी सेल में भी ये है कि आपको आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारनी है, आखिरी दिन भी आखिरी लम्हे में बड़ा करेंगे, कोई बड़ा तेज डाल दिया। अब ऐसे नहीं कि नए करके बैठ गया तो अब वो नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि सेल्स के तमाम लोगों को कंपनी ले जाना चाहती है जो मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसे कामयाब करते हैं जो मेहनत करने वाला होता है। बिल्कुल, अगर उसको अपनी मेहनत का सिला कन्वेंशन की सूरत में नहीं मिलता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में उसके लिए ज़रूर रखा होगा। बस वो शख्स मेहनत करे, जिसको जन्नत मिल गई उसको मलेशिया का पूरी दुनिया मिल गई। मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो चुका है हमारा, तो अब कोशिश ये करनी है कि हमारे में से हर शख्स मलेशिया जाने वालों में हो। इसमें से जितने लोग बैठे हैं सब कोशिश करेंगे कि हमने मलेशिया जाना है। सबसे पहले अपने आप को अल्लाह का बनाना है, फिर उसके बाद कंपनी के लिए अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, और ताकि मेरा घर भी मजबूत हो, मेरे घर वाले भी मेरे साथ अल्लाह के करीब हो जाए, और मैं खुद भी अल्लाह के करीब हो जाऊं, और फिर मलेशिया जाकर अपने घर वालों के लिए कोई तोहफे तहफ़ भी लेकर आऊँ। किसी का आज नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, आज नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको टाइम बता दिया जाएगा जब जाना होगा। अभी हमारे पास 5-6 महीने हैं उस काम के लिए, 6-7 महीने तो इंशाल्लाह यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं सब मलेशिया जाने के लिए तैयार हैं, सब मलेशिया जाने के लिए तैयार है। कोई ऐसा तो नहीं है जो कहे कि मुझे नहीं जाना। नहीं जाएंगे और जा भी चुके हैं, तो पहले भी जा चुके हैं। हमने वहाँ जाकर सीरू फिल अर्ज़ पर अमल हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाइबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौसम कैसा कैसा है, कैसा माहौल है, कैसा माशरा है, कैसी चीज़ें हैं, वहाँ लोग इबादत कैसे करते हैं, वहाँ की मसाजिद के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह का रवैया उन लोगों का आपस में है, इस्लाम के नुक्ता नज़र से वो कैसे लोग हैं, इस चीज़ को हमने देखने के लिए जाना है। और सबसे बढ़कर कामरान सोमानी साहब हमारे एक बॉस गुजरे हैं,
وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن مجھے اٹھائے تو ملائشیا کی زمین پر بھی میرا سجدہ ہو اور وہ زمین بھی گواہی دے کہ اس بندے نے میری زمین پر آ کر سجدہ کیا تھا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ تو ہم نے اس نیت کے لیے جانا ہے کہ وہاں جا کر نماز ادا کریں گے اور اس زمین پر سجدہ کریں گے جس طرح ملیشیا کی زمین ہمارے لیے اٹھ کے آئے گی، کعبہ کی زمین بھی اٹھ کر آئے گی، حرم کی زمین بھی اٹھ کر آئے گی، مدینے کی زمین بھی اٹھ کر آئے گی، اور پاکستان کا تو چپا چپا انشاءاللہ ہمارے سجدے کی گواہی دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ